آج ہم سنائیں گے آپ کو جن بو اسٹوری ایپیسوڈ 6۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلم، امجد اور اکرم تین بہت اچھے دوست تھے۔ ان میں بہت محبت اور پیار تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ جئیں گے بھی اکٹھے اور مریں گے بھی اکٹھے، ہر قیمت ہر حالت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تینوں دوست ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھے اور بڑے ہوئے، مگر نوکریوں کی تلاش میں انہیں ایک دوسرے سے دور جانا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود وہ تینوں ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے، مہینے یا سال میں ایک دوسرے سے ملتے، اکٹھے بیٹھتے اور پرانی یادیں تازہ کرتے۔ ایک دن یوں ہوا کہ اسلم کو دیکھ کر اکرم بہت خوش ہوا، لیکن اکرم حیران بھی ہوا کہ اسلم اس کو بن بتائے کیوں آ گیا۔ سلام دعا کرنے کے بعد وہ دونوں دوست باتیں کرنے لگے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اکرم کو خیال آیا کہ کیوں نہ امجد کو بھی بلا لیا جائے۔ اکرم نے اسلم سے اس حوالے سے بات کی، لیکن اسلم نے ٹال دی۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا احساس نہ ہوا اور رات ہو گئی۔ وہ دونوں سونے چلے گئے۔ چونکہ اکرم کام کے سلسلے میں ہاسٹل میں ہی رہتا تھا، تو دونوں دوستوں کو ایک ہی روم میں سونا پڑا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت اکرم کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ایک دم سے اس پر سے چادر اتر گئی۔ اس نے لائٹ آن کی اور اسے کچھ بھی انوکھا نظر نہ آیا۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا اور سو نہ سکا۔ اگلے دن جب اکرم کام سے ہاسٹل واپس آیا تو اسلم کو وہاں نہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اسلم باہر گیا ہوگا، ابھی آ جائے گا۔ تو اکرم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے آنے تک کافی بنا لوں۔ وہ کچن میں کافی بنا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے تیسرے دوست امجد سے بھی فون پر بات کر لی جائے۔ اب ان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسلم کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اکرم کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلم دروازے سے داخل ہو اور دروازے کی چڑچڑاہٹ کی آواز نہ آئے۔ لیکن اس نے تمام خیالات جھٹک کے اسلم سے کافی کا پوچھا تو اسلم نے انکار کر دیا اور کہا، یار ابھی موڈ نہیں ہے۔ اکرم نے اسلم سے کہا، یار ابھی سوچ رہا تھا کہ امجد کو بھی بلا لیا جائے۔ اسلم نے کہا، نہیں یار، پھر کبھی بلا لیں گے امجد کو، وہ کام میں مصروف ہوگا۔ یہ کہہ کر اسلم اکرم کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ اکرم کو اس کی مسکراہٹ سے خوف آنے لگا، لیکن اس نے اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کر کے کافی ختم کی اور اپنے روم میں چلا گیا۔ اسلم کی موجودگی اکرم کو کھٹکنے لگی۔ اسے بار بار ایسا لگے جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کو صبح بہت کام تھا تو وہ سو گیا۔ اس رات بھی پچھلی رات جیسے واقعات ہوئے اور وہ سکون سے سو نہ سکا۔ اگلے دن اکرم نے سوچا کہ وہ امجد کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کرے۔ چنانچہ اگلے دن امجد کو کال لگانے ہی لگا کہ اسلم باہر سے اندر آ گیا۔ اکرم نے اس سے 2 کپ کافی کا پوچھا اور چھت پر جانے کا کہا۔ اسلم چھت پر چلا گیا اور اکرم نے 2 کپ کافی بنائے اور امجد کو کال کی۔ حال احوال اور سلام دعا کے بعد امجد نے اکرم سے کہا کہ تم نے اسلم کے بارے میں خبر سنی ہے؟ اکرم بہت حیران ہوا کہ ایسی کیا خبر ہے جو مجھے نہیں پتا۔ آخر امجد نے کہا کہ 6 ماہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے دوست، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں یہ سب نہ بتا سکا۔ یہ سن کر اکرم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ امجد سے کہنے لگا، یار
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر اسلم مر چکا ہے تو اتنے عرصے سے میرے ساتھ کون رہ رہا ہے؟ اکرم کی یہ بات سن کر امجد نے اسے فوراً ہاسٹل سے بھاگ جانے کا کہا۔ اکرم کو اپنے پاؤں زمین میں جمے محسوس ہوئے۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر خوف سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اکرم کے ہاتھ میں 2 کپ کافی کے تھے اور اس کے ماتھے پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ اکرم جو ہی بھاگنے کے لیے پیچھے مڑا تو اسلم کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر بہت گھبرا گیا اور ساتھ ہی زوردار چیخ سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو امجد کو اپنے ساتھ پایا۔ اس کو دیکھ کر اکرم نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلم 6 ماہ پہلے مر گیا ہو اور اب میرے گھر سٹے کرنے آ گیا ہے؟ امجد نے کہا، میرے دوست، آج سے تقریباً 10 ماہ پہلے اسلم نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پیار سے بھی سمجھایا اور مار کر بھی۔ آخر ہم دوست ہیں، ہم نے قسم کھائی تھی کہ اگر کوئی بھی غلط ہوگا تو اسے سیدھے راستے پر لائیں گے، لیکن اسلم نے کسی کی نہ سنی۔ آخر میں نے اسے تمہارے بارے میں بات کی تو وہ اتنا بھڑک گیا کہ کہنے لگا کہ اگر تم نے اکرم کو کچھ بھی بتایا تو میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گا، اگر مر بھی گیا تو تب بھی تم دونوں کو مار دوں گا۔ امجد اکرم سے کچھ کھانے کے بارے میں پوچھتا ہے تو اکرم کہتا ہے، نہیں یار، رہنے دو، میرے پاس ہی بیٹھو ورنہ اسلم مجھے مار دے گا۔ اکرم 6 دنوں کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اکرم امجد سے کہتا ہے، کچھ دن میرے ساتھ ہاسٹل میں سٹے کر لو۔ امجد کہتا ہے، نہیں یار، میری بہن کی شادی ہے، تم ڈرو مت، آیت الکرسی اور 4 کل کا ورد کرتے رہنا، کوئی بھی شیطانی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ امجد اکرم کو ایک خط دیتا ہے اور کچھ پیسے بھی دیتا ہے اور کہتا ہے، تم میرے گھر جاؤ اور میری ماں کو یہ خط اور پیسے دے دو، میں تھوڑی دیر تک گھر آتا ہوں۔ اکرم نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے امجد کی ماں کو پیسے اور خط دیا تو اس کی ماں نے اکرم سے پوچھا، یہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ اکرم نے کہا، ماں جی، آپ کے بیٹے امجد نے دیا ہے۔ امجد کا نام سنتے ہی وہ بوڑھی عورت یعنی امجد کی ماں رونے لگی۔ اکرم نے پوچھا، ماں جی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت بولی، بیٹا، اصل میں میرے امجد کی آج سے 7 ماہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ اسلم کو نشے سے روکتا تھا، بہت منع کرتا تھا تاکہ اسلم کسی طرح سیدھے راستے پر چلے، لیکن اسلم کو امجد پر بہت غصہ آتا تھا۔ اور یوں ہی ایک دن امجد مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو اسلم نے اسے پسٹل سے فائر کر دیا اور امجد نماز میں ہی شہید ہو گیا۔ امجد کے شہید ہونے کے 1 ماہ بعد ہی اسلم کا نشے کی حالت میں کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ بری موت مر جاتا ہے۔ اس طرح امجد کی نیک روح ہوئی جبکہ اسلم کی روح بد روح بن گئی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے میں نشہ بہت عام ہے اور نشہ حرام ہے، نہ ہی چھوٹے بچوں کو اور نہ ہی بڑوں کو، کسی کو بھی نشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہاں، آپ لوگوں کو آیت الکرسی اور 4 کل کا ورد رکھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے تاکہ یہ شیطانی طاقتیں جو ہیں، جن بھوت چڑیلیں وغیرہ، یہ سب آپ سے دور رہیں۔ جب آپ ان کا ورد کریں گے تو کوئی بھی چیز آپ کو تنگ نہیں کر سکے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔